الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فتنة تستنزف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا کہ جو سارے کے سارے عرب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اور پھر اس فتنے کے اندر جو قتل ہونے والے لوگ ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ مطلب یہی ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے باہمی قتل و قتال کا فتنہ ہوگا، خانہ جنگی کا فتنہ ہوگا۔ وہ فتنہ کوئی مسلمان دین کی سربلندی کے لیے کافروں کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے کا نہیں ہوگا، آپس میں لڑائی کا ہوگا، خون ریزی کا ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم ڈالنے کا ہوگا۔ اور ظاہر مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت مبغوض ہے۔ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے۔ تو ان کا آپس میں لڑنا اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرنا، اس سے قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک تو جو قاتل ہوگا وہ بھی اور جو مقتول ہوگا وہ بھی دونوں جہنمی ہوں گے۔ اتنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، جھگڑنا اور پھر خاص کر قتل ناحق کرنا اسے منع کیا ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت اتنا پر فتن ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کر سکیں گے کہ اگر کسی آدمی کو وعظ و نصیحت کی بات کرو گے یا اگر نکتہ چینی اور تنقید کی بات کرو گے، جوئی کی، تو وہ لوگوں کو ایسے لگے گی جیسے تلوار، بلکہ یہاں الفاظ ہے تلوار سے بھی زیادہ سخت لگی۔ ایسے وقت میں سلامتی یہی ہوگی کہ آدمی کچھ نہ کہے، نہ اچھا کہے نہ برا کہے۔ ایک حدیث میں تو اس کا ذکر ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں یہ ستکون فتنۃ صماء بکماء عمیاء، کہ ان قریب ایک ایسا فتنہ ظاہر ہونے والا ہے جو گونگا، بہرا اور اندھا ہوگا، لوگوں کے اعتبار سے کہ اس وقت لوگ ایسے بدل جائیں گے کہ اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز نہیں رکھیں گے، یا لوگ اعمال کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے اور اخلاص کے اعتبار سے ایسے ہوں گے کہ لمحہ بلمحہ بدلتے رہیں گے۔ ان میں لوگوں میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہو سکے گی، اور یہ دین کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ من اشرف لہا، جو اس فتنہ کی طرف دیکھے گا، اس کے قریب جائے گا، تو استشرفت لہو، وہ فتنہ بھی اس کو دیکھے گا، اس کے قریب آئے گا۔ ایسا خطرناک فتنہ ہوگا۔ اس فتنہ سے سلامتی کا راستہ یہ ہوگا کہ آدمی دور چلا جائے گا۔ جیسے دوسری احادیث میں اس کی تفصیل آپ دے چکے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر رہے، کوئی کاروباری ہے تو کاروبار میں مصروف رہے، اور اگر کوئی دور مویشیاں رکھی ہیں تو ان کی طرف چلا جائے، لیکن ایسے فتنے کی جگہ سے دور چلا جائے تاکہ اس کی جان بھی رہے اور سلامت رہے، اور خاص کر ایمان سلامت رہے۔ ایمان دیکھیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ایمان کی کتنی فکر ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، میں کوئی فکر نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان تو ایسے فرض نماز نہیں پڑھتے،
بعض ایسے جمعے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض سال میں ایک مرتبہ، بعض وہ بھی نہیں جانتے ہیں، اور پھر بہت سارے ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ بچائے زنا کے، شراب کے، اور طرح طرح کے برائیوں کے، کوئی ڈکیتیوں کے، کوئی چوری کے مرتکب ہو رہے مسلمان۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوُقُوعِ السَّيْفِ، اس فتنے کے دور میں زبان کا کھولنا یہ ایسا ہوگا جیسے تلوار چلانے کی طرح ہوگا۔ وہاں نہ آدمی کسی کو اچھا کہہ سکے گا نہ برا کہہ سکے گا، برا تو برا اچھا بھی نہیں کہہ سکے گا، اچھا کسی کو کہنا لوگوں کو ایسی بات ناگوار گزرے گی، دین کی بات کیوں نہ ہو، اچھائی کی بات کیوں نہ ہو، وہ لوگوں کو ایسی ناگوار گزرے گی جیسے کہ اس کو تلوار سے اس کے اوپر وار کی ہو۔ آج جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں ان سے پوچھنے کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ آتا ہے ان کا، بس صرف یہ مسجد کی طرف آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی تو بعض لوگوں پر وہ بات ایسی ان کو لگتی ہے جیسے ان کے اوپر کسی نے بم گرا دیا ہے۔ لیکن انہی باتوں کی طرف 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، وہ دور ہے یا نہیں؟ اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ ان میں ایسے لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، گولیاں چلائی جاتی ہیں، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائے، کوئی فرقے کی دعوت نہیں، کوئی مسلک کی دعوت نہیں، کوئی اختلافی بات کی طرف دعوت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی۔ اور پھر ظاہر ہے ہم تو سنتے رہتے ہیں، پھر بات بھی اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے، لیکن وہ آج برداشت نہیں ہے۔ انہی باتوں کی طرف اللہ کے حبیب نے نور نبوت سے دیکھ کے اور اللہ کے بتانے سے ہمیں بہت پہلے 1400 سال پہلے اس کا بتایا تھا کہ ہم ایسے لوگوں سے اور ایسے علاقوں سے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو اور ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔